أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبلت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور یقیناً ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ تو راتوں رات لے کر یہاں سے چلا جا میرے بندوں کو پھر لاٹھی مار کر سمندر میں ان کے لیے سوکھے راستے بنا دے کہ مت ڈر تو
پکڑے جانے سے اور نہ خوف کر پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر، پھر ڈھانپ لیا ان کو پانی کی لہروں نے جو ان کو ڈھانپ لیا، اور گمراہ کیا تھا فرعون نے اپنی قوم کو اور انہیں سیدھا راستہ نہ بتایا۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور پہاڑ کی سیدھی جانب کا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ، یعنی ترنجبین اور بٹیر، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جن کا رزق دیا ہم نے تم کو، اور اس میں زیادتی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا، اور بے شک میں ہی بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر چلتا رہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے، اور میں تیری طرف جلدی اس لیے آیا میرے رب تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے آنے کے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے اور ان کو گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے اپنی قوم کی طرف، غصے میں بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے۔ فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے سچا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا پھر طویل ہو گئی تم پر مدت، یا تم نے خود چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے؟ بس تم نے میرے عہد کی مخالفت کی۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے عہد کی مخالفت نہیں کی، اور لیکن ہم سے اٹھایا گیا قوم کے زیورات کا بوجھ، پھر ہم نے اس زیورات کو پھینک دیا۔ اسی طرح سے سامری نے بھی پھینک دیا۔ پھر سامری نے ان کے لیے اس سونا چاندی کا ایک بچڑا بنایا جس کے لیے جسم تھا، اور اس کی آواز گائے کی آواز تھی، یعنی وہ بھیں بھیں کر رہا تھا۔ تو قوم نے کہا، یہی تو ہے تمہارا معبود،
اور موسیٰ کا معبود موسیٰ تو بھول گیا. کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا ان کو پلٹ کے جواب نہیں دیتا ہے اور نہ اسے اختیار ہے ان کے نقصان کا اور نہ نفع کا. اور یقیناً اس سے پہلے قوم کے لوگوں سے حضرت ہارون نے فرمایا تھا اے میری قوم کے لوگوں تم آزمائش میں ڈال دیے گئے ہو اس بچھڑے کے ذریعے سے اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے لہذا تم میری بات مان لو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. قوم کے لوگوں نے کہا ہم ہرگز اس بچھڑے کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائے. حضرت موسیٰ نے فرمایا اے ہارون کس چیز نے تجھ کو روکا جب تو نے دیکھا کہ قوم کے لوگ بہک گئے تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ کیا تو نے بھی میرے حکم کی نافرمانی کی؟ حضرت ہارون نے فرمایا اے میرے بھیا مت پکڑ تو میری داڑھی اور نہ میرے سر کے بال. مجھے تو یہ خوف ہوا کہ تو آ کر کہے گا کہ ہارون تو نے بنی اسرائیل میں پارٹی بازی کر دی ہے اور میری بات کا لحاظ بھی نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون اے سامری کیا حال ہے تیرا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی. بس میں نے ایک مٹھی بھر مٹھی اٹھا لی تھی جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے. پھر میں نے اس کو پھینک مارا اس بچھڑے کے اندر اور اسی طرح میرے دل نے مجھے یہ بات سجھائی. حضرت موسیٰ نے فرمایا چلا جا یہاں سے تیرے لیے دنیاوی زندگی میں یہی ہے عذاب کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھوؤ اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ مقرر ہے ہرگز تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اور ذرا دیکھ تو اپنے اس معبود کو جس پر تو بیٹھا رہا دھن رمائے ہوئے. ضرور بضرور ہم اس بچھڑے کو جلا دیں گے پھر اسے بہا دیں گے دریا کے اندر. کہ وہ پانی بن کر بہہ جائے گا. یقیناً تمہارا معبود اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے. اسی طرح سے ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے کچھ واقعات اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنی جانب سے
ذکر یعنی قرآن کریم کو نصیحت نامہ بنا کر عطا فرمایا ہے. جو اس سے روگردانی کرے گا بے شک وہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کر لائے گا قیامت کے دن. وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا. جس دن پھونکا جائے گا سور میں اور ہم جمع کریں گے اس دن مجرموں کو اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. آپس میں چپ کے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس 10 دن رہے ہو، ہم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. ان میں سے بہترین رائے والا کہے گا نہیں نہیں، تم تو دنیا میں بس 1 دن رہ کر آئے. یہ سورہ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16. آج سورہ طٰہٰ کی ہم نے آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 104 تک پڑھی ہیں. ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا. فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ چلی اور ملک مصر پہنچی. مصر بولے تو ایجپٹ، انگلش میں مراٹھی میں ایجپٹ بولتے ہیں، ملک مصر. تو فرعون نے دیکھا اس آگ نے فرعونیوں کے محلوں کو جلا دیا ہے، لیکن بازو ہی میں بنی اسرائیل کے بستیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. جب خواب سے بیدار ہوا بڑا گھبرایا، درباری نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی. نجومیوں نے کہا سرکار، بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تمہاری حکومت تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. فرعون نے کہا اچھا، اگر وہ لڑکا پیدا ہی ہونے نہ دوں تو؟ اس نے سپاہیوں کا ایک دستہ بلایا اور جتنی دایائیں تھی اس زمانے میں ڈیلیوری کرنے والی، یہ دواخانے تو اب نکلے ہے جی، اب یہ دیوانے قانون بنا رہے، تمہارا جنم پرمان پتر دیو. ابھی ہمارے زمانے میں دواخانے نہیں تھے بیٹے، گھر میں پیدا ہوئے. اب تمہارے قانون کے واسطے کیا ہو، ڈبل پیدا ہونا کیا، ایک سے ایک دیوانے پیدا ہو رہے. جب کسی قوم کے پستی کے دن آئے اکبر، اونچے طبقے میں ہوئے عقل کے دشمن پیدا. لیکن اتنا تو بھگت نہیں پڑے گا. ہاں جی، پاگلوں کا بازار ہے، ہم اس میں پھنس گئے. ایک مرتبہ ایک پاگل خانے میں پاگل ناچ رہے، گا رہے، شور مچا رہے تھے. تو پاگل خانے کا ڈاکٹر آیا، انہوں نے بولا
अरे आज पागलों को क्या हो गया है, बहुत ही खुश दिख रहे बेटे। उनमें से एक पागल बैठा हुआ खामोश। तो डॉक्टर समझा इन्हें अच्छा हो गया, तो पागलों से पूछा कि तुम इतना खुश क्यों है रे? पागला बोले शादी हो रही शादी हो रही इसलिए खुश है रहे। डॉक्टर ने वो खामोश बैठे हुए से पूछा कि सब नाच रहे गा रहे शादी हो रही, तू खामोश क्यों है? वो पागल डॉक्टर से बोला, अबे पागल मैं दूल्हा हूं। अब दुनिया में ऐसे ही आएंगे ये सब मामला, हाँ जी। इसलिए ईमान वालों थोड़ा सब्र करो, हाँ जी, और प्रोसीजर के एतबार से रेडी रहो, हाँ जी। कानूनी हिसाब से जो कागजात है उसको रेडी रखो, तुम्हारे को कौन क्या बोला जी, कोई भी नहीं बोल सकता। और एक बात याद रखो कि मुसलमान हकीकत में अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह की हिफाजत में। लाख फितने आंधे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हाँ जी। इस्लाम के दरख्तों को काट नहीं सकते, हाँ, फतरे मार के थोड़े फला तोड़ेंगे, थोड़े पत्ते झड़ेंगे, हाँ जी, लेकिन इस्लाम के दरख्तों को कोई काट नहीं सकता। कुरान का वादा है ये, और कुरान अल्लाह का कलाम है। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये सारे इस्लाम के दुश्मना मिलकर ये चाहते हैं अपने फूंकों की ताकत से इस्लाम की शमा को बुझा दे, लेकिन अल्लाह ने फैसला कर लिया है अपने नूर को कामिल करके रहेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता। अब वो कोरोना में लोग मरे ना जी 50 लाख, बीमारी से कम मरे, हैबत में ज्यादा मर गए। इसीलिए मुसलमानों को वही हाल है। अरे वैसा होगा, आधे कुछ नहीं होता बेटा। क्या अल्लाह के वादे पे तुझे यकीन नहीं है? हाँ जी, अल्लाह का वादा है इस्लाम की हिफाजत का और कुरान की हिफाजत का। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक जिक्र यानी कुरान को खुद हमने नाजिल किया है और यकीनन हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले। इसलिए मुसलमानों, इस्लाम पर कायम रहो और कुरान की तालीमात पर अमल करते रहो। कुरान छोड़कर तुम्हारी हिफाजत नहीं हो सकती, हाँ जी। शायद तुम्हारे पास दुनिया जहां की हिफाजती असबाब मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह का वादा है इस्लाम और कुरान से हमारी हिफाजत वाबिस्ता है। तो बहरहाल फिरौन ने हुक्म दिया सिपाहियों को और जितने दायाएं थे उनको कि बनी इसराइल की बस्तियों में फैल जाओ। दरियाए नील के इस किनारे पर इस जानिब फिरौनियों के महल्ले थे और उसके अपोज में बनी इसराइल के मकाना थे। बनी इसराइल अंबियाए किराम की औलाद थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। ये ईमान वाले थे, लेकिन इतने गरीब थे कि ये रोज़ाना मजदूरी करने को जाते थे फिरौनियों की बस्ती में। मर्द मेहनत के काम करते थे और बनी इसराइल की औरतें फिरौनियों के घरों में
ان کے بچے پالتی تھی، جھاڑو پوچھا کرتی تھی، برتن دھوتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ اچھا، فرعونی اتنے ظالم تھے، ان کو پوری مزدوری نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی مزدور احتجاج کرے تو فرعون اس کو زمین پہ لٹا کر اس کے ہاتھوں میں کیلے ٹھوک دیتا تھا، پیروں میں، اور اس پہ کوڑے برساتا تھا، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اتنی بھیانک موت دیکھ کر کس کی ہمت ہوتی بغاوت کرنے کی؟ یہ ظلم فرعون کا چلتا رہا تقریباً 400 سال تک۔ تو بنی اسرائیل اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ ظلم بہت ہو گیا ہے، کسی نجات دہندہ کو تو بھیج دے، اس ظالم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اور ادھر فرعون نے خواب دیکھا اور انتظامات کیے، یہاں تک کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا دایا سپاہی کو اطلاع دیتی، سپاہی فوراً پہنچ کر ماں کے گود سے معصوم بچہ چھین لیتا اور وہیں پر اس بچے کو قتل کر دیتا تھا۔ ان ماؤں پہ کیا گزرتی ہوں گی؟ ایک دو دن نہیں، ایک دو بچے نہیں، 70,000 بچے فرعون کے حکم سے قتل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں تھوڑی سی تکلیف سے گھبرا گئے، ابھی تم پر وہ حالات آئے ہی کہاں ہیں جو تم سے پہلے ایمان والوں پر آئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ اس لیے مسلمانوں اتنی سی تکلیف سے تمہارے کو ایسا لگ رہا کوئی مصیبت کے پہاڑ تم پر آ گئے، گھبراؤ نہیں۔ تم سے پہلے ایمان والوں پر یہ حالات آ چکے، 70,000 معصوم بچے قتل کر دیے فرعون نے۔ تو یہ دیکھ کر اس قوم کے بوڑھے ہیبت میں مرنے لگے۔ تو فرعون کے رشتہ داروں نے، وزیروں نے آ کر کہا، سرکار اگر یہی سلسلہ رہا یہ نسل ختم ہو جائیں گی، آئندہ ہمارے کو اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑیں گے، کوئی نوکر باقی نہیں رہے گا، ذرا اس حکم پہ نظر ثانی کیجیے۔ تب فرعون نے حکم دیا، اچھی بات، 1 سال جتنے بچے پیدا ہو قتل کرو، اور دوسرے سال جتنے پیدا ہو ان کو قتل نہ کو کرو، تاکہ نوکر ہمیں ملیں گے اور زیادہ طاقت بھی نہیں ہوں گی ان کی۔ چنانچہ امن کے سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اماں گھبرا گئی، سپاہی محلے میں زیادہ ہی گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ نے تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام تھا یوحانز، یوحانز، والد کا نام تھا عمران بن یسہر۔ بہرحال اماں گھبرا گئی کہ سپاہی میرے بچے کو کہیں قتل نہ کر دے۔ اللہ نے تسلی دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کی ماں تو ڈر نہ کو، اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کے وہ صندوق دریا میں ڈال دے، تو فکر نہ کو کر، تیرے بچے کی حفاظت میں کروں گا، اور اس بچے کی پرورش میرا دشمن اور یہ بچے کا دشمن انہیں خود کریں گا۔ چنانچہ انہوں نے ڈال دیا دریائے نیل میں، وہ بہتے بہتے صندوق فرعون کے محل کے دیوار سے ٹکرانے لگا۔ اس کا محل دریائے نیل کے کنارے تھا۔ صبح صبح واکنگ کرتا تھا فرعون، جی، ملکہ کے ساتھ، خادموں کے ساتھ۔ کسی کی نظر پڑی، انہوں نے کہا سرکار عجیب چیز دکھ رہی ہوا، اٹھا کے لانا کیا؟ فرعون نے کہا اچھا لاؤ۔ انہوں نے اٹھا کے لایا۔ اب دریا کے کنارے پانی اور گھاس رہتی نا جی، ان کی زبان میں پانی کو کہتے تھے منہ، منہ بولے تو پانی، عربی میں ماں کے معنی پانی، تو پانی کو کہتے تھے منہ، اور گھاس کو کہتے تھے شاہ۔ اب چونکہ ان کو اٹھائے تھے کہاں سے؟ دریا کے کنارے سے، تو ان کا نام رکھا گیا موشا، یعنی وہ بچہ جو پانی اور گھاس میں سے اٹھایا گیا، موشا۔ یہ لفظ جب عربی میں آیا تو ذرا اوگھڑ معلوم ہو رہا نا جی، تو عربی میں موشا سے موسیٰ بن گیا، موشا سے موسیٰ یہ لفظ بن گیا، اور عرب میں جو ہے وہی استعمال میں آیا، قرآن نے بھی وہی نام ذکر کیا، تو ان کا اصل نام ہے موشا، عربی میں موسیٰ ہو گیا ہو۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق نوکر اٹھا کے لائے اور کہا سرکار وزن دکھ رہا، کھولنا کیا؟ فرعون بولا کھولو کیا ہے؟ جیسی ڈھکن کھولا، اندر اتنا خوبصورت بچہ وہ کھیل رہا ہے۔ ملکہ کی نظر پڑی، اللہ نے فرمایا موسیٰ، فرعون تو فوراً سمجھ گیا سارے یہ چھے وہ جو میری حکومت کو تباہ کرنے والا ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیا مارو رے اس کو، سپاہی ہتھیار لے کر بڑھے، لیکن اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ میں نے تیرے چہرے میں محبت رکھ دی تھی۔ ملکہ نے جب دیکھا، ملکہ نے اٹھا کر بچے کو اپنے سینے سے لگایا، چوما، اور فرعون سے کہنے لگی قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ کہنے لگی شاہ کتنا پیارا بچہ ہے جی، انہیں اونٹ لے رہا، کیونکہ وہ خواب کے اس وجہ سے اور یہ عجیب طریقے سے بہتے ہوئے آیا تھا نا، یہ انہیں اونٹ لے رہا۔ سپاہیوں کو حکم دیا مارو رے اس کو، سپاہی جو خنجر لے کے چلے ہیں آگے، ملکہ نے کہا خبردار کوئی آگے بڑھے، کیونکہ آدمی کتنا بھی ترمخا رہتا ہے، گھر والی کے سامنے بھیگی بلی بننا پڑتا ہے جی، سب کے سامنے غور کریں گا، عورت کے سامنے اس کے پورا روب جلال سب ختم ہو جاتا ہے۔ فرعون جیسا اتنا ظالم بادشاہ، ملکہ نے کہا خبردار، قرۃ عین لی ولک،
کہنے لگی کتنا پیارا بچہ ہے جی شاہ، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بچے کو قتل نہ کرو، میں پال لیتی ہوں اس کو، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اس کو ہم پال لیں گے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ فرعون کو کوئی بی بی آسیہ سے، ملکہ سے اولاد نہیں تھی، دوسری عورت سے ایک لڑکی تھی، بیٹا نہیں تھا، تو بی بی آسیہ نے کہا کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ابھی نے اونٹن میں بیٹا، نے بولا تو بنا لے، تیرے واسطے، میرے کو نہیں ہونا کوئی۔ آپ سنو، ہمارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب ملکان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، اللہ نے ملکہ کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان لائی وہ، حضور فرماتے اگر فرعون بھی ذرا محبت جتاتا اللہ اسے بھی ہدایت دیتا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو، دشمنیاں نکو کرو، عالمہ ویساچ کر رہے وہ ویساچ کر رہے، ابے دھن رے دنیا اپنی دھن پر آئے، دھن کا پاپ نہ پھر، اللہ خبر میں تیرے عمل کا سوال کریں گا، پورے محلے والے کا گتا تھوڑی ہے تیرے کو بیٹا ہے، ہاں جی، کس کو خراب بولو، سب سے خراب میں ہوں، کس کا حساب کیا ہے، خود بے حساب میں، ہاں جی، اس لیے یاد رکھو کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے نا، اس کا برا بھی تو مت سوچو، ہاں جی، مخواہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کہاں حشر میں جاؤ گے، اپنے کم ہی کیا گناہ، ہاں جی، دوسروں کی برائی کر کے گناہ کا بوجھ لے کے نکو جاؤ آخرت، ہاں جی۔ بہرحال بی بی آسیہ کو اللہ نے بعد میں ایمان سے نوازا، اور فرعون بیٹا اونٹن میں رہا، یہاں تک کہ اللہ نے عذاب کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 27 سال فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح سے رہے، شہزادوں کی طرح سے، جب عمر 30 سال کی ہوئی بازار میں گئے، دیکھا ایک بنی اسرائیل کا مزدور اور فرعون کے خاندان کا ایک آفیسر، دونوں میں بحث چل رہی ہے۔ مزدور کہنے لگا کیوں ظلم کر رہے ہمارے غریبوں پر ہے، اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، موسیٰ دیکھو نا جی کتنا ظلم کر رہے ہمارے اوپر، محنت لے رہے مزدوری نہیں دے رہے۔ حضرت موسیٰ پہنچے اور فرعونی آفیسر سے کہا کیوں رے غریباں پہ کیوں ظلم کر رہے، انہیں الٹا جواب دے دیا، انہیں بولا ابے جا، ہمارے بادشاہ کے بعد پڑی کھا کے عیش کر رہا بیٹے، ہمارے کو سمجھا رہا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں رے بتاؤں کیا ہاتھ تیرے کو، انہیں بابے جا تو کیا بتاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ، اٹھا کے جو گھونسا مارے ہیں الٹ کے گرتے ہی دم نکل گیا اس کا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قرآن نے واقعہ بیان کیا، موسیٰ نے جو ایک فائٹ مارا نا، ایک فائٹ میں آؤٹ ہی ہو گیا انہیں، اللہ نے بہت طاقت دی تھی موسیٰ کو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام، گٹھیلے جسم کے تھے، کثرتی جسم رہتا نا جیسے پلوان کا، یہ تو خالی رہتا وہ مرمرے کا تھیلا، طاقت کچھ نہیں،
اور ایک ہے کسا ہوا جسم ہے جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے. 10 گز کی تھی ہیٹ ان کی. ہاں جی. اب وہ ہاتھ ہے کہ ہتھوڑا ہوگا, اڑا کے جو مارا اس کو, وہیں جو الٹ کے گرا دمش نکل گیا اس کا. اب مزدور بدماش وہاں سے بھاگ گیا. حضرت موسیٰ بھی واپس آ گئے محل میں. کسی نے فرعون کو اطلاع دی کہ اپنے ایک بڑے آفیسر کو کسی نے قتل کر دیا, مرڈر ہو گیا. فرعون نے حکم جاری کیا قاتل کو تلاش کرو. پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہے کون مارا رے کون مارا. ہاں جی. بغل میں بچہ گاؤں میں ڈھنڈورا, جس کو تلاش کر رہے ہو تو محل میں. خدا کی شان, ایک اور مرتبہ اتفاق ہو گیا. 1-2 دن کے بعد موسیٰ چپی سے نکلے بازار میں, تو دیکھا ایک دوسرا فرعونی آفیسر اور وہی پرسوں والا مزدور دونوں پھر بحث کر رہے. اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ مزدوری بدماش ہے بیٹا. حضرت موسیٰ آگے بڑھے, فرمایا کیوں رے روز اٹھ کے لڑا کرا بیٹا. اب موسیٰ جو غصے میں آگے بڑھی نے سمجھ گیا کہاں میرے کو مارتے کی. انہیں دیکھا تھا نا ایک فائٹ میں چوٹ ہو گیا تھا انہیں, تو وہ مزدور یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا, اتقتلوننی کما قتلت نفسا بالامس. موسیٰ کل کو مارے تھے آج میرے کو مارتے کیا, یہ کہہ کے بھاگ گیا. اب وہ آفیسر جو ہے سن کے انہیں سیدھا فرعون کے پاس گیا اور کہا قاتل کوئی اور نہیں, آپ جس کو پال لی ہے نا موسیٰ وہی قاتل ہے. فرعون کو تو پہلے سے ہی شک تھا. اس نے حکم دیا موسیٰ کو گرفتار کرو اور بدلے میں قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم ان کے خلاف FIR کٹ گئی ہے, پکڑ وارنٹ نکل گیا ہے. اب انہوں ویسے ہی بھولے بھالے پھر رہے. تو ایک آفیسر موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ, شہر کے باہر سے بھاگتے ہوئے آیا ایک آدمی. قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ. موسیٰ دیوانے, تیرے بارے میں تو وہاں دربار میں قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. میں تیرا ہمدرد ہوں, یہاں سے فوراً بھاگ جا. جان بچانا تو بھاگ یہاں سے, یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جا. آپ پیدا ہو کے 30 سال کبھی باہر گاؤں کو نہیں معلوم, اور جی اپنے گاؤں سے کہیں باہر گئی نہیں. اب افتاد پڑ گئی, مصیبت آ گئی, اب بھاگنا شروع کر دیا. اچھا جیب میں پیسے نہیں, ہاتھ میں توشہ نہیں. پہلے سے پلاننگ ہوتی تو تیاری کر کے جاتے نا جی, کہیں تیاری, لے بھاگ لے بھاگ. بھوک لگتی, کھانے کو نہیں تھا, درختوں کے پتے توڑتے, چباتے, پانی پیتے, بھاگتے. تقریباً 13 دن تک بھاگتے رہے. 13 دن تک فرعون کے ملک کی سرحد سے تو نکل گئے اور جارڈن کی سرحد میں داخل ہوئے. جارڈن کا شہر ہے مدین, وہاں پہنچے. یہاں تک کہ قسمت نے ان کو شعیب علیہ السلام کے گھر تک پہنچا دیا. شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنا نوکر رکھا. 8 سال کا ایگریمنٹ کیا اور کہا 10 سال اگر نوکری کرے تو اس کے بدلے میں تمہیں گھر داماد بنا لیتا ہوں. انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.
کہا میں زبردستی نہیں کرتا 10 سال کی، 8 سال رہو، میرے بکریاں چراؤ، نوکری کرو، گھر داماد بنا لیتا. حضرت موسیٰ نے دیکھا نیک انسان ہے، آگے کی منزل نہیں معلوم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی صفورہ سے حضرت موسیٰ کا نکاح فرمایا. 2 بیٹیاں تھیں، صفورہ اور صفیرہ. صفورہ بڑی تھی. حضرت موسیٰ سے ان کا نکاح ہوا. اور اس زمانے میں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے جیرسون رکھا. موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کا نام جیرسون. تم بولیں گے ایسا کیسا نام ہے؟ تمہاری زبان تھوڑی ہے، یہ ان کی زبان کا لفظ ہے. ہاں جی. بہرحال 10 سال موسیٰ علیہ السلام رہے سسرال میں. اس کے بعد کہا ماموں جان ایگریمنٹ پورا ہو گیا، اب میری اماں یاد آ رہی، میری بہن مریم یاد آ رہی، میرا بھائی ہارون یاد آ رہا، اب میں واپس جاتا ہوں. ماموں جان نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، یہ توشہ تمہارا ساتھ میں لے جاؤ، بیوی بچے. اور پھر کچھ ہدیے میں بکریاں مینڈیاں دی. معلوم ہوا اگر ماموں جان داماد کو ہدیہ دیے تو حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے. ہاں بھیک منگ کے منگنا، بھیک منگ کے لینا یہ حرام ہے، کیونکہ ہٹا کھٹا ہے نا، محنت کر کے کھانا بیٹا، سسرال سے بھیک منگنا نہیں. لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو ہدیہ تحفہ دے تو یہ جائز ہے. یہی بات سمجھ میں؟ ہاں، لیکن منگنا درست نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، حضرت ہارون نے استقبال کیا. راستے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. کوہ طور پر حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام فرمایا، اللہ نے نبی بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میرا بھائی ہے ہارون، بڑا بھائی، اگر اسے بھی نبوت دے دیے تو ہم دونوں مل کے جاتے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ ہم نے تیری مانگ پوری کر دی. موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر ان کے بھائی ہارون کو اللہ نے نبی بنایا. دونوں کو حکم دیا اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اور نافرمان ہو چکا ہے. چنانچہ اللہ کے حکم سے دونوں فرعون کے پاس آئے. فرعون کو ایک اللہ کے دین کی دعوت پیش کی. فرعون کہنے لگا کہ ما علمت لکم من الہ غیری. درباریوں سے کہا دیکھا یہ دونوں دیوانے کسی اور رب کی بات کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا میرے سوا بھی کوئی رب ہوں گا، اگر ہوں گا بھی موسیٰ کا، انا ربکم الاعلی، میں سب میں بڑا رب ہوں. بہرحال اللہ نے فرعون کو 20 سال مہلت دی. 20 سال تک بہت جلا کھایا انہیں، اللہ نے مہلت دی. اس کے بعد جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا، بنی اسرائیل کی مسجدوں کو اس نے توڑ دیا اور بہت ظلم کرنے لگا. قوم نے کہا موسیٰ اب کیسا، اس کا ظلم تو بڑھ گیا. حضرت موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، مسجد نہیں ہے تو وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو. ہاں جی، اگر ظالم مسجدیں توڑ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں میں نماز پڑھو. بہرحال ظلم جب بڑھ گیا تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا، اس میں وہ حکم بیان کیا.
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی. وحی کہتے ہیں اللہ کا حکم جو نبی کے پاس آتا ہے. کیا وحی بھیجی؟ ان اسری بعبادی، موسیٰ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ یہاں سے. کہاں جانا؟ اصل وطن کی طرف. ان کے باپ دادا کا وطن تھا ملک شام، فلسطین. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے تھے انہوں اپنے اماں بابا کو بھائیاں کو بلا لیے تھے. اس وقت ان کی تعداد تھی 93، اور اب واپس جا رہے ہیں نا، اب ان کی تعداد تھی 6,70,000. 400 سال گزر چکے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ان اسری بعبادی. اسری اسرا سے ہے، یہ اسرا بولے تو رات میں سفر کرنا. اسی وجہ سے معراج کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا. کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معراج کا سفر رات میں ہوا تھا، اس لیے اس کو کہا سبحان الذی اسرا. اور یہاں حکم ہے اسری، موسیٰ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلنا، خفیہ طریقے سے تیاری کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا دیکھو رے بھائی، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، یہ ظالم فرعون سے نجات دی ہے، لہٰذا اپنا سامان اپنے جانوروں پہ بند لو، ہاں جی، کھانے پینے کی چیزاں بھی لو، اور راتوں رات یہاں سے نکلو. فرعونیوں کو خبر نہیں ہوگی کیونکہ وہ دریا کے اس جانب رہتے تھے اور یہ اس جانب ان کی بستیاں تھیں. آپ نکلے یہاں تک کہ رستہ بھول گئے، کیونکہ ریگستان تھا. وہ ریگستان سمجھتے نا، راجستھان دیکھو، ہاں جی، ریگستان، پہاڑیاں. ملک شام کا رستہ ہی نہیں معلوم، آپ جو بھٹک رہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. دوسرے دن یہ مزدوراں جب وہاں نہیں گئے تو فرعون کو پتہ چلا آج بنی اسرائیل کے مزدوراں نہیں آئے. فرعون نے کہا ذرا جا کے دیکھو. ان کے گاؤں میں دیکھے تو پورے گھراں بند. انہوں نے کہا سرکار موسیٰ رات ہی میں لے کر قوم کو بھاگ گیا. فرعون نے کہا اچھا اتنی مزہ. شرذمۃ قلیلون، الپ سنکھیک، ہاں جی، اقلیت، اور ان کی یہ مجال، میں ان کو سزا ضرور دوں گا. چنانچہ حضور اس نے حکم دیا صبح مرغا بانگ دینے سے پہلے 6,00,000 فوج حاضر ہونا. اللہ کی شان، اس صبح مرغا بانگ ہی نہیں دیا. ان کو ایک دن اور مل گیا مہلت. لیکن بہرحال رستہ نہیں دکھ رہا. حضرت موسیٰ نے پرانے بڈھوں کو جمع کیا اور کہا کیا بات ہے کہ ہم اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، ہمارے کو رستہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو پرانے لوگ بولے حضرت ہم نے سنا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا، اپنے 11 بھائیوں کو بلا کر انہوں نے وصیت کی تھی جس وقت بھی تم یہاں سے چھوڑ کر اپنے وطن جاؤ تو میرے جسم کو لے کر وطن جانا اور میرے باپ دادا کے پہلو میں مجھے دفن کرنا. ان کا یہی وجہ ہے، ہمارے کو رستہ نہیں معلوم ہو رہا. حضرت موسیٰ نے کہا پھر تم بتاؤ یوسف علیہ السلام کی خبر کہاں ہے؟ انہوں نے بولے ہمارے کو نہیں معلوم، 400 سال پہلے کی بات تھی، اب اتنی عمر کس کی ہونا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں 200-250 سال عمر ہوتی تھی.
अब 400 साल उतने पुराने किसको मालूम। तो पुराने लोगों ने कहा हजरत मूसा एक बुढ़ी है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी बुढ़ी है, उसको मालूम है यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर का। अब 6,70,000 में अब वो बुढ़ी तक आवाज पहुंचाना कौन। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी आवाज कैसा भी उस तक पहुंचा दे। अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया और बुढ़िया के कानों तक आवाज पहुंची। बहरहाल बुढ़िया किसी तरह से हाजिर हुई सामने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बड़ी भी, क्या तुम जानती हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर कहाँ है? हम उनके ताबूत को निकाल कर ले जाना चाहते हैं। देखो उनके ज़माने में इंतकाल होता था ना, तो नहला कर धुला कर कफना कर एक संदूक में रखते थे, ताबूत में उसे पैक करते थे, नमाज पढ़ते थे और ख़बर में वो ताबूत उतारते थे। जैसे आजकल फौजी अगर कोई हादसे से मर जाए ना तो ताबूत में पैक करके उसके वतन भेजते। देखो आज भी ईसाइयों में ये रिवाज है, यहूदियों में भी है। तो बहरहाल उस बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया ने कहा मेरे को मालूम है उनकी खबर का, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें अगर पूरी करते होंगे तो बताती, नहीं तो नहीं नहीं बताती। अब ये मजबूर थे। हज़रत मूसा ने फरमाया, अच्छा तेरी क्या शर्त है, हम उसे पूरी करेंगे। उसने कहा पहली शर्त ये है, अब तुम लोग अपने वतन को जा रहे हैं ना, कहाँ मेरे को पुरानी बुढ़ी बोल के यहाँ छोड़ के चल जाएंगे, मुझे साथ में ले चलने का वादा करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा वादा है, तेरे को बैल बंडी पे बिठा के कैसा भी ले जाते हैं। अब दूसरी शर्त, उसने कहा दूसरी शर्त ये है, हजरत मूसा आप जिस जन्नत में होंगे तो उस जन्नत में मेरे को भी अपने साथ में रखना है। मूसा ने कहा ये वादा मैं नहीं कर सकता, ठहर अल्लाह से पूछ के जवाब देता हूँ। अल्लाह से कलाम फरमाते थे, कहा या अल्लाह ये बुढ़ी शर्त रख रही। अल्लाह ने फरमाया ठीक है उसकी शर्त पूरी कर दो। शर्तें पूरी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम अब तो लेके चल कहाँ है बता। उसने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर दरियाए नील के बीचों बीच है, पानी के नीचे है दरियाए नील में। हजरत मूसा पहुंचे। अब दरिया बोले तो छोटी नदी थी क्या जी? हाँ जी, दरियाए नील बोले तो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। अब पानी तेजी से बह रहा है उसका। अब नीचे खबर है निकालना कैसा क्या। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने पानी को सुखा दिया, जमीन में जज्ब हो गया। बुढ़िया आगे बढ़ी, उसने जो है इशारे से बताया यहाँ खोदो। खोदा गया तो अंदर उस संदूक निकला, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत, उनकी नाश जब निकली, बैल बंडी पे बैठ के उसको बंद के मूसा अलैहिस्सलाम ले चले तो रास्ता नजर आया, तो हिजरत की। आगे एक समंदर लग गया, इसको बहरे कुलज़ुम कहा जाता है। अब वो इतना चौड़ा उसका पाट, 12 मील तो चौड़ा ही था वो, इतना बड़ा समंदर पहाड़ियों में। उधर फिरौन 6 लाख फौज लेकर जब करीब पहुंचा, बनी इसराइल ने देखा, रोने लगे, कहने लगे मूसा कहाँ लाके फंसाए रे हमारे को। आगे बढ़ते हैं डूब के मरते हैं, रुकते हैं तो फिरौन बहुत बुरी मार मारता, आगे भी मौत पीछे भी मौत। अब कैसा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं,
میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب جو ہے راستہ بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنی لاٹھی مار سمندر پہ، سوکھے راستے بنیں گے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے جب لاٹھی ماری تو پانی جو اچھلا وہیں پہ برف کے پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے۔ 12 راستے سمندر میں بنے۔ تم بولیں گے ہٹ، عقل میں نہیں آتا۔ جو تمہاری عقل میں نہ آئے، نبی سے صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے، اللہ نبی کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو اور تیری قوم راستوں پہ چلو، آگے بڑھو، ڈوبنے کا اندیشہ نہ کرو، پکڑے جانے کا بھی اندیشہ نہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر پار لگ گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنے لشکروں کو لے کر اسی راستے پر آیا۔ جیسی بنی اسرائیل کا آخری آدمی پار لگ گیا، اللہ نے سمندر کو حکم دیا پہلی حالت میں واپس آ جائے۔ اب بڑی بڑی لہریں، بڑی بڑی موجیں مارتا ہوا سمندر اپنے جوش میں۔ آپ یہ بیٹے گچکیاں کھانے لگے، بچاؤ رے مرے رے۔ یہ بنی اسرائیل یہ بدماشاں ادھر پہنچ کر سیریل دیکھ رہے ہیں جی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا اور ہم نے تمہیں نجات دی، بچا لیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ تم اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، سمندر کی لہروں نے ان کو ڈھانپ لیا، اب وہ غرق ہونے لگے، یہاں تک کہ فرعون بھی غرق ہونے لگا۔ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہوشیار تھا بیٹا، آخر میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت جبریل نے دیکھا، رے 400 سال جلا کھایا بیٹا، اب کلمہ پڑھ کے کامیاب ہو جائیں گا کہاں سے بھی۔ چکڑ لیے، مارا اللہ میں پاخ کے ساتھ، کہا آل آنا وقد عصیت قبل، کمبخت، اب کلمہ پڑھ رہا۔ یاد رکھو جب موت کے فرشتے آتے ہیں نظر تو کافر اگر کلمہ پڑھے تو معتبر نہیں، کیونکہ اصل ایمان بالغیب ہے نا جی، نبی کی بات پر یقین کر کے ایمان لانا۔ آنکھوں سے دیکھے تو کوئی بھی مانتا نا جی، وہ کیا کمال ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے کو، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا، وما ہدا، ان کو سیدھا راستہ نہیں بتایا۔ اس کے بعد پھر فرمایا اللہ نے احسان کے طور سے، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، او بنی اسرائیل ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، ہم نے تم سے وعدہ لیا کوہ طور کے سیدھی جانب، یعنی وہاں پہ آ جاؤ ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ ملک شام یہ تمہارا ملک ہے۔ اس وقت بنو عمالقہ اس پر قابض تھے، اللہ نے فرمایا ان سے جنگ لڑو، ہم ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، کامیاب تمہیں کر دیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے نہیں رے بھائی، یہ پہاڑوں کے جیسے لوگ ہیں وہ، ان فیہا قوما جبارین، اونچے پورے لوگ ہیں، انہوں تو خالی ان کو دیکھ کے ہپک گئے بیٹے، انہوں نے بولے ہمارے سے نہیں ہوتا رے بھائی،
کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. کہنے لگے موسیٰ تو تیرا خدا دونوں جا کے لڑو رے بھائی، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ نافرمان قوم پہ میرا بس نہیں چلتا، اب تو دیکھ لے ان کو. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ ملک ان کے نام لکھ دیا تھا، لیکن اب ان پر یہ سرزمین حرام کی گئی ہے، محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال. ابھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، پیچھے بھی نہیں جا سکیں گے مصر، اسی میدان میں بھٹکتے رہیں گے. اس لیے اس میدان کو وادی تیہ کہا جاتا ہے. اب کھانے ختم ہو گئے، توشے بھتے سب ختم ہو گئے، آپ بھوک لگی بوم مارنے لگے. موسیٰ کھانے کا انتظام کر. وہ تم کو کون کھلائیں گا جی؟ 6,70,000 تعداد تھی تقریباً. ناندیڑ میں جتنے ہیں نا اتنی آبادی، اتنے لوگاں تھے، وہ اتوں کون کھلانا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ نے دعا قبول کی، کھانے کا انتظام فرمایا. سمندری ہوائیں لاکھوں پرندوں کو ڈھکیل کے لاتی تھی ان کے خیموں کے پاس. تقریباً 1.5 میل تک پرندوں کے تھر لگ جاتے تھے، یہ جا کے آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور انگار پہ بھون کے کھا لیتے تھے. رات میں شبنم گرتی تھی پتوں پہ، صبح یہ جا کر کھرچ کر لاتے تھے، کھلبتے میں کوٹتے تھے، یہ میٹھا ہو جاتا تھا ان کے لیے، سویٹ ڈش. تو کھانے کو اللہ نے ان کو دیا. 40 سال تک 6,70,000 کو اللہ نے پھگڑ بٹھا کے کھلایا ہے جی. پھر بھی نہیں مانے، بہت آخری قوم تھی سمجھو، بہت نافرمان. اچھا انہی کی اولاد ہے یہ اسرائیل بولتے ہیں نا، اسرائیل، یہ انہی کے باپ دادا کا ذکر چل رہا ہے جی. تو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ نے فرمایا کھاؤ پاکیزہ چیزیں اللہ نے جو دیا ہے نا، کھاؤ. ولا تطغوا فیہ، اس میں زیادتی نہ کرو، یعنی کل کے واسطے بچا کے نہ کرو، کھاؤ ہیں جی. جو اللہ آج دے رہا کل بھی دیں گا. اب ہمارے لوگ رات میں کھانا بچ گیا نا، عورت کو بولتے اگر رندے صبح گرم کر کے ناشتے میں کام آتا ہے. وارے واہ بخیلا، دیو بھوکوں کو کھلاؤ کھانا. ہماری قوم سے سخاوت ختم ہو گئی. دوسری قوم میں دیکھو اگرچہ ایمان نہیں ہے مگر سخاوت ہے. شاید اسی وجہ سے اللہ ان کو اقتدار بھی دے رہا، مال بھی دے رہا. گرما کے زمانے میں پانی کی سبیل لگاتے ہیں جی، بس اسٹینڈ پہ، اسٹیشنوں پہ پیاسوں کو پانی پلاتے. اسی طرح سے میں نے دیکھا رات کے وقت، کبھی کبھی رات کے 2-3 بج جاتے ہیں بس اسٹینڈ پہ میرے کو، تو بہت سے لوگ ایسے گاڑیاں لے کے آتے اور جو منگنے والے وہاں سو جاتے ہیں ان کو اٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. میں نے کہا واہ، بہترین صفات میں سے ہے سخاوت. بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا. اب ہماری قوم اتنی بخیل ہو گئی، جیب میں پیسے رہ کے بھی وقت پہ کھا رہے نہیں، انتظار کرے گھر سے توشا آئیں گا تو کھاؤں گا. اپنی جان کو کہیں کو مار رہا ہے. جا 2 پلیٹ تہاری کھا لے، اللہ اللہ خیر سر. اتنی بخیل ہو گئی. دیکھو بخیلوں پہ اللہ رحم نہیں کرتا. اللہ کی مدد سخیوں کے لیے ہے. اس لیے مسلمانوں سخاوت کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ہاں جی، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرو، اللہ تمہیں اور نوازیں گا. تو فرمایا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر بچا کے رکھو گے اللہ کا غضب تم پہ نازل ہوں گا. یہی وجہ ہے
بعضوں نے بچا کے رکھنا شروع کر دیا، کل آتا کہ نہیں آتا کہ، تو جب سے وہ کھانا سڑنا شروع ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل نہیں ہوتے تو کھانا کبھی نہیں سڑتا تھا. ایک رات گزر گئی نا، دال میں بو آتی، بریانی میں بو مارتی، آپ بولتے لے جا کے پھینک دے اس کو. رات میں کسی غریب کے پیٹ میں جاتا، دعا ملتی نہیں ملتی. تو فرمایا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ برباد ہو جائے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. اللہ نے فرمایا گنہگار بندو آؤ، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار، مگر شرط یہ ہے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لو، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، پھر سیدھے راستے پہ چلو. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، قوم نے وادی تی میں حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ پڑھے پڑھے یہاں بور ہو رہے، ذرا اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے کر آ، ہم عمل کریں گے. فرمایا اچھی بات ہے. اللہ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا آ جاؤ، 1 مہینہ رہو، روزہ رکھو، اعتکاف کرو، ہم کتاب دیں گے. گئے 1 مہینہ روزہ رکھا، اب منہ میں ذرا بو مار رہی، ایک پھانٹی توڑ کے مسواک کرے، بو ختم ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا. اللہ نے فرمایا آگے وہ کام کون کرو بولے. لہذا پنشمنٹ کے طور سے 10 روزے اور بڑھا دیے. ہاں جی 10 روزے اور بڑھا دیے. یہ روزے تھے ذی قعدہ کا 1 مہینہ اور ذی الحجہ کا شروع کا 1 عشرہ. اس کے بعد اللہ نے کتاب عطا فرمائی. ادھر قوم کو چھوڑ کر جا رہے تھے نا، اپنے بھائی ہارون کو ذمہ دار بنایا تھا. قوم سے کہا دیکھو رے میں جا رہا ہوں، میرا بھائی ہارون ذمہ دار رہیں گا، اس کی بات ماننا. سب نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ آپ بے فکر. اب موسیٰ تو چلے گئے. ادھر قوم میں ایک شخص تھا موسیٰ سامری. موسیٰ سامری یہ تھا سنار، یہ باجرمی کا سنار تھا. یہ موسیٰ پہ ایمان لایا تھا. اچھا جی، جب بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے تو صندوق میں ڈال کے بہا دیا تھا دریا میں، لیکن اس کی ماں نے، موسیٰ سامری کی ماں نے اس کو لے جا کر ایک پہاڑ کے غار کے اندر اس کو چھپایا تھا، اور اس کے غار کے منہ پہ ایک پتھر لگایا تھا، کوئی جانور جانا آنا نہیں. بلکہ جب یہ رونے لگا بھوک پیاس کی وجہ سے، اللہ کو اس پہ رحم آیا. جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جا ذرا اس بچے کے دودھ کا انتظام کر. جبرائیل آتے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کے اور اپنی انگلی اس کے منہ میں دیتے تھے، انہیں چوستا تھا تو دودھ اس میں سے آتا تھا، اور ایک انگلی ڈالتے تو شہد کا مزہ آتا تھا. اسی طرح جبرائیل کے نگرانی میں انہیں اسی غار میں ذرا بڑا ہوا. اس نے دیکھا ان کے گھوڑے کے جو ٹاپ جہاں پڑتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہاں گھاس اگتی. انہیں بولا یہ تو بہت کام کی چیز ہے. ایک دن جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی ایک مٹھی بھر لے کے اپنے پاس رکھ لیا. بہرحال وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ وادی تیہ میں تھے تو آتے وقت جو ہے پلاننگ کیے یہ بنی اسرائیل کی عورتیں، فرعونیوں کی عورتوں کے گھروں میں کاما کرتے تھے. ان سے بولے جی ہماری عید ہے اور ہمارے کو جانا پڑتا ہے، ہم غریبوں کے گلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کان میں نہیں، ناک میں نہیں، ذرا ادھار دے دیے زیور تو ہم جو ہے اپنے تہوار میں پہن کے واپس لا کے دیتے.
अब उनकी अकल मारी गई थी कम वक्तों की, उन्होंने कहा ले जाओ माँ, वापिस ला के देना। उनको मालूम था इन्हों बगावत नहीं कर सकते। अब वो जेवरात लेकर आ गए थे। अब फिरौन उसकी 6 लाख फौज तो खत्म हो गई थी, वापिसी का कोई मौका नहीं था, जेवरात रह गए थे। तो मूसा सामरी ने कहा रे वो जेवरात जो है माले गनीमत है, और माले गनीमत हराम है तुम्हारे लिए। पिछली उम्मतों पे माले गनीमत हराम था, अल्लाह ने इस उम्मत पे हलाल किया था। फिर क्या करना? एक गड्ढा खोद के बड़ा, उसने कहा सब फेंक दो इसमें, तुम्हारे काम के नहीं है बेटे। अब पूरे लाके फेंके, अपने पास भी था उन्हें भी लाके फेंका। लोगों ने हजरत हारून से पूछा इन्हें सही बोला क्या? हजरत हारून का सही बोला, पूरे लाके फेंक दिए। रात में उठ के गया बेटा ये होशियार, और इसने सांचा बनाया बछड़े का, पूरा सोना चांदी वो सांचे में भर के नटा बोल्टा से फिट करके अंगार लगाया, अंगार में वो बछड़े को लटकाया, तो अंदर से सोना चांदी पिघल के बछड़े की शक्ल बन गई। सांचा निकालती सोने चांदी का बछड़ा बन गया। अब जो मट्टी लिया था ना जिब्राइल के घोड़े के टाप के नीचे की, थोड़ी मट्टी लेके उसके मुंह में मारा, मारती उसमें से आवाज निकली भैं भैं। आप उठा के लाया कौम से, कहा रे इधर आओ एक तमाशा बता दो। मूसा पता नहीं कहाँ भटक रहा, 40 दिन हो गए, मूसा का खुदा तो यहाँ आ गया। ऐसा मट्टी मारता था उन्हें, भैं भैं करता था। अब दीवाने लोग नाचते थे, उसको सजदा करते थे। हजरत हारून ने फरमा खबरदार, ये माबूद नहीं हो सकता। लोग बोले चुप बैठो हजरत, तुम बीच में नहीं बोलना, जब तक मूसा आकर हमार को मना नहीं करेंगे हम तुम्हारी बात नहीं सुनते। 12,000 को छोड़ के बाकी सब ने उस बछड़े की पूजा की। अल्लाह ने वहां मूसा को बताया, क्या फरमाया? वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा, मूसा कौम से पहले तू यहाँ मेरे पास कैसा क्या है? क़ाल हुम उलाई अला असरी, फरमाया अल्लाह वो अभी मेरे पीछे आ रहे हैं उन्होंने भी। वअजिलतु इलैका रब्बी लितरज़ा, मैं जल्दी आ गया ताकि तू खुश हो जाए। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी कौम तो फितने में पड़ गई। क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमका मिन बअदिका, हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को फितने में डाल दिया। वअज़ल्लहुमुस सामिरी, उनको गुमराह कर दिया सामरी ने। फरजा मूसा इला क़ौमिही ग़ज़बान असीफ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 40 दिन के बाद तौरात अता फरमाई, जो ज़बरजद की तख्तियों पे लिखी हुई थी, 10 तख्तियों पर सिर पे उठा के लाए। उस मैदान में पहुंचे, देखा लोग भीड़ लगी हुई है, और लोग सीटियां बजा रहे, नाच रहे, सजदा कर रहे। लोगों को हटाते हुए जब पहुंचे तो देखा ये तो बछड़े की पूजा कर रहा है। इतना गुस्सा आया मूसा अलैहिस्सलाम को, वो तख्तियां झटके से नीचे रखी। वो झटके में रखने से 2 तख्तियां कड़ बोल के टूट गई। अब आगे बढ़े, अब गुस्सा किस पे निकालते हैं? अपना भाई हजरत हारून को पकड़ा, सिर के बाला और दाढ़ी पकड़ी, घसीटने लगे, कहने लगे हारून मैंने तुझे जिम्मेदार बना गया था, मेरी कौम बह गई थी, तूने क्या किया? उनका भैया मैं बहुत समझाया। फरमाया तू मेरे पास आना था ना, क्या तूने भी मेरी नाफरमानी की? कहा नहीं भैया, मैंने देखा ये जिद पे आ गए हैं, अगर मैं जबरदस्ती करता 2 पार्टियां हो जाते, और 2 पार्टियां होने के बाद एक होना बहुत मुश्किल है। हाजी जो जमातें फूट गई है ना, कितना जो है तुम्हारे को तकलीफ हो रही, देखो। हाँ जी,
ہر ایک بولا نا میں اللہ کے دین کا کام کروں. ارے بھائی مگر اس امت کو اختلاف بہت مہنگا پڑتا ہے. ہاں جی ہاں. تو حضرت ہارون نے فرمایا بھیا اگر میں زبردستی کرتا 2 پارٹیاں ہو جاتے. اب تم ہی چاہ کے بولتے ہیں ہارون میری قوم میں 2 پارٹیاں تو کر دیا, اس لیے اب تم ہی سمجھاؤ یہ تمہاری قوم ہے. فرمایا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. گھڑی برابر ہے کیا یہ؟ ہاں کتنے بج رہے؟ ہاں صحیح ہے, گھڑیاں ذرا صحیح رکھو. تو فرمایا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. موسیٰ اپنے قوم میں واپس آئے غصے میں بھرے ہوئے, افسوس میں بھرے ہوئے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. قوم سے کہا اور ادھر سب آ گئے. موسیٰ علیہ السلام سے ذرا دبتے تھے بیٹے. ہاں جی سب جمع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں رے, کیا تمہارے رب کا وعدہ سچا نہیں تھا؟ کیا تمہیں اپنے رب کے وعدے پر یقین نہیں تھا؟ میرے آنے تک انتظار کرتے بیٹے. افطال علیکم العہد, کیا وعدے کی مدت طویل تو نہیں ہو گئی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم, کیا تم چاہتے ہو اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے؟ فاخلفتم موعدی, تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی. قوم نے کہا حضرت اپنے اختیار سے ہم کچھ نہیں کرے. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا, ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا. ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم, بات اصل یہ تھی ہم وہاں سے اٹھا کے لائے تھے فرعونیوں کے عورتوں کے زیورات. فقذفناها, ہم نے اس کو پھینک دیا. فکذالک القی السامری, اسی طرح سامری نے بھی گڑھے میں ڈالا. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار, پھر بیٹا ہلو جا کے وہ ایک بچڑے کے سانچے میں ڈال کے اور سونے چاندی کا بچڑا بنا کے لایا اور اس کے منہ میں مٹھی ڈالا تو بھیں بھیں کرنے لگا. فقالوا هذا الہکم وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا, لوگ کہنے لگے لو معبود تو یہاں آ گیا, موسیٰ کہاں بھٹکتے پھر رہا کہ نہیں معلوم. أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیوقوف ہو, اتنا تو سوچنا تھا, انہیں بھیں بھیں کر رہا تو معبود ہو جاتا کیا؟ کم بخت ہو, اس سے کچھ پوچھو تو انہیں جواب دے سکتا کیا؟ نہیں دے رہا نا, کیونکہ اس میں جان ہی نہیں ہے. علی بھیں بھیں آواز آ رہی تو تم سمجھ گئے معبود ہو گیا. اتنی تو بھی عقل ہونا, کوڑی کی عقل نہیں بیٹے. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ, اس سے پہلے ہارون ان سے کہہ چکے تھے یا قوم انما فتنتم بہ, اے میری قوم کے لوگ تم فتنے میں پڑ گئے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ, تمہارا رب یہ بچڑا نہیں ہو سکتا, تمہارا رب تو وہی ہے اللہ جو بڑا مہربان ہے. فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي, میری بات مان لو, میرا حکم مان لو, دیکھو شرک نہ کو کرو. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ, قوم نے کہا ہم تمہاری بات نہیں سنتے جب تک موسیٰ آ کے ہمارے کو نکو کرو رے بولے, جب تک ہم کرتے رہتے. حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, ہارون میرے بھائی تو کیا کرا, جب یہ گمراہ ہو گئے تھے تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ اللہ تتبعنی, تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ افعصیت امری, کیا تو نے میری نافرمانی کی, میرے حکم کی؟
تو حضرت ہارون نے فرمایا اچھا غصے میں زلفیں پکڑی اور داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹ رہے تھے کہ قوم گمراہ ہو رہی تھی، تو کیا کرا؟ اس سے معلوم ہوا انبیاء کرام اکثر زلفیں رکھتے تھے. زلفیں انبیاء کی سنت ہے، ہمارے آقا کی بھی سنت ہے، اور تقریباً صحابہ زلفیں رکھتے تھے سوائے ایک صحابی کے، حضرت علی. حضرت علی زلفیں نہیں رکھتے، چکنی ہنڈی کرتے تھے. کہتے تھے میں نہیں جانتا بال کے نیچے کوئی گندگی تو نہیں ہے، پورے چکنی ہنڈی کرتے تھے. اچھا جی، تو حضرت ہارون پیغمبر ہیں، جب بال پکڑے ہیں سر کے زلفیں ہوں گی نا، اور داڑھی جب پکڑی ہے تو ایسے ہی پکڑی ہوں گی نا مٹھی بھر، ہاں جی، یوں پکڑے ہوں گے. بعض رکھتے خشخشی رکھے تو بھی داڑھی چہنا. اللہ کے رسول نے فرمایا قص الشواری وعف اللحا، مجھے کم کرو اور داڑھی بڑھاؤ. اللہ کے نبی کا حکم. کتنی بڑھانا؟ اب اس میں پھر اختلاف ہوا ہے. ہاں جی، اب بعض بڑھاتے کان تک بھی چل جا رہی انہیں، نہیں بھی ادبی ہوتی. ہاں جی، یہ حدیث جس صحابی نے بیان کی عبداللہ بن عمر، تو وہ ایک مشت داڑھی رکھتے تھے، ایسے مٹھی میں پکڑے تو پوری آ جانا، یہ ایک مشت سنت. بہرحال فرمایا قال یا ابن ام، اے میرے بھیا، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، مت پکڑیے میرے سر کے بال اور میرے داڑھی. انی خشیت ان تقولا، مجھے یہ ڈر ہوا آپ بھی کہیں گے آ کر فرقت بین بنی اسرائیل، ہارون تو نے میری قوم میں پارٹی بازی کر دی، ولم ترقب قولی، میری بات کا لحاظ بھی نہیں رکھا. پوچھا کون کرا یہ حرکت؟ کہا وہ سامری. فرمایا کہاں ہے رے سامری؟ لاؤ اس کو پکڑ کے. لائے اس کو پکڑ کے سرار کے بچے کو. حضرت موسیٰ نے اس سے فرمایا قال فما خطبک یا سامری، سامری کیا حال ہے رے تیرا؟ یہ کئی کے واسطے کرا. قال بصرت بما لم يبصروا به، کہنے لگا میں وہ چیز دیکھا جو کوئی بھی نہیں دیکھی. فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹھی بھر مٹھی لے لی تھی. فنبذتها، میں نے سانچے میں سونے چاندی ڈال کر جب بچڑا بنایا اس کے منہ میں مٹھی ڈالی. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح میرے دل نے مجھے یہ کرنے پہ آمادہ کیا. اب حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا، پوری قوم کو گمراہ کیا. موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے اس کو ختم ہی کرتے تھے، کیونکہ ایک ہاتھ کا بھی نہیں تھا انہیں. اب اتنے بڑے دانگے کو مارے تھے ایک ہاتھ میں، ختم ہی کر دیے تھے. اب سامری ایسا کون سا تھا؟ ارادہ ہوا اس کو ختم ہی کر دو بیٹے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے مار نہ کو. کیوں؟ بھئی پوری قوم کو گمراہ کیا، اس کو کئی کو نہیں مارنا. اللہ نے فرمایا اس لیے کہ بہت سخی ہے یہ، جان دے مارنا کو اس کو. اب دیکھو سخی پر اللہ کتنا مہربان ہے. ہمیشہ سخاوت کرو، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، اپنے خاندان کے غریبوں کی مدد کرو. ہاں جی، بول کے دینا ضروری نہیں. زکوٰۃ لیتے کیا کون لیتا جی؟ مستحق ہے بس اسے ہاتھ بند مٹھی دے دو. ہاں جی، تو خیر خیرات کرو. تو سامری اتنا بڑا جرم کیا، موسیٰ علیہ السلام اس کو ختم ہی کرنا چاہتے تھے. اس کو تو کھپا ہی دیتا ہوں بیٹوں کو. اللہ نے فرمایا موسیٰ جان دے نہ کو مار، کیونکہ یہ بڑا سخی ہے. بہرحال فرمایا حضرت موسیٰ نے مارا تو نہیں، البتہ ایک بددعا دی اس کو. کیا بددعا دی؟
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. موسیٰ نے فرمایا جا یہاں سے، زندگی بھر بھاگتا پھریں گا کتے کے جیسا، اور کہے گا میرے کو چھو نہ کو، ارے میرے کو چھو نہ کو، میرے کو ہاتھ نہ لگا. جہاں بیٹا تجھے چھوت چھات کی بیماری لگ جائیں گی. اسے بددعا دی. کہتے ہیں اس بددعا کے بعد اس کا یہ حال ہوا، دیوانے کتے جیسا پھرتا تھا. اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا رہے، ہاتھ لگانے والا بیمار ہو جاتا تھا. اچھا انہیں کسی کو ہاتھ لگایا رہے تو انہیں بیمار ہو جاتا تھا. لوگاں بولے نکو رے بھائی یہ کورونا وائرس یہ کورونا وائرس ہے. اسی طرح سے اکیلا بھٹکتے بھٹکتے ایک دن مر گیا. آپ قوم کو حضرت موسیٰ کو سمجھانا تھا اور پریکٹیکل سمجھانا تھا. دیکھو وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، تیرے لیے ایک وعدہ مقرر ہے، اس کے خلاف نہیں کرے گا. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، فرمایا دیکھ رہے تو جو معبود بنایا نا سونے چاندی کے بچڑے کا، اس کو ہم اس کا کیا حشر کرتے دیکھ اپنی آنکھ سے. حکم دیا لکڑیاں لاؤ رہے جنگل سے. اب لوگ لکڑیاں توڑ کے لائے. موسیٰ نے کہا اس کو انگار لگاؤ. وہ لکڑیاں کو آگ لگا دی گئی. جب آگ جو ہے زبردست دہکنے لگی، موسیٰ نے فرمایا لاؤ رہے وہ بچڑے کو، اور موسیٰ نے اٹھا کے وہ بچڑا انگار میں پھینک دیا. اب سونا چاندی تھا اس میں، پگھلنا شروع ہو گیا. پگھلتے ہوئے پانی بن کے سیدھا وہ دریا میں جا کے چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھا دیوانو یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے رے جو جل کے پانی بن کے بہ گیا. فرمایا لَنُحَرِّقَنَّهُ، ضرور ہم اس کو جلا دیں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو بہا دیں گے پانی بنا کر. پھر فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود حقیقت میں اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود. وسع کل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز کو وسیع. پھر کیا ہوا؟ قوم نے کہا موسیٰ بہت غلطی ہو گئی، اب ہم توبہ کرنا چاہتے. اللہ سے درخواست کی. اللہ نے فرمایا توبہ کرنے والے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار کرو، قتل ہی تمہاری توبہ ہے. ابا اتنی مشکل توبہ، لیکن دیوانے تیار ہو گئے اور تقریباً 70,000 سے زیادہ توبہ میں قتل ہو گئے. حضرت موسیٰ نے کہا یا ربی ہلکت بنو اسرائیل، میری قوم تو ہلاک ہو گئی. اللہ نے فرمایا اب روک دو، قتل روک دو. جو قتل ہو چکے میں نے ان کو شہید کا مرتبہ دیا، جو باقی بچ گئے میں نے ان کو یہی معاف کر دیا. كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اسی طرح ہم پچھلے واقعات اے نبی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، یقیناً ہم نے آپ کو نصیحت نامہ یعنی قرآن عطا کیا. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، جو قرآن سے اعراض کرے گا وہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کر آئے گا قیامت کے دن. خالدین فیہ، اس میں ہمیشہ رہے گا. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، قیامت کے دن یہ بہت برا بوجھ ہوگا. یوم ينفخ فی الصور، جس دن ہم سور میں پھونکیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوقات کو زندہ کر کے اللہ حساب کتاب لے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اس دن جو مجرم ہوں گے جہنمیوں کی علامت ہوں گی، ان کی آنکھیں نیلی آنکھیں ہوں گی. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں گفتگو کریں گے رے اپن دنیا میں کتنے دن رہیں. إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، کہیں گے 10 دن رہ کے آئے ہوں گے، کیونکہ عذاب کے مقابلے میں
یہ دنیا کے 100 سال تو ایسے چلر معلوم ہوں گے. نحن اعلم بما یقولون، اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. اذ یقول امثلهم طریقتا، ان میں سب سے بہترین رائے والا کہے گا ان لبثتم الا یوما، نہیں رہے تم تو ایک ہی دن رہ کے آئے ہو دنیا میں. عذاب کے مقابلے میں دنیا کے 100 سال بھی ان کو چلر معلوم ہوں. یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آج مکمل ہو گیا، اور آج کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی. قرآن کریم میں اکثر یہ واقعہ بیان کیا گیا. ہاں جی، اکثر واقعہ. تم بولیں گے یہ پہلے بھی سنے ہیں اور وہ سنا رہے، ہم اپنی طرف سے نہیں، قرآن میں ہے اس لیے ہم بیان کریں، اور اس میں بڑی عبرتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماریوں میں شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالی کو دور فرما. جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.